السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ شاہ نواز شاہ جو ہے یہ پکا رافضی آدمی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید جہالت کی وجہ سے یہ دھوکہ کھائے ہوئے ہے، تو اس وجہ سے یہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ بندہ بالکل پروگرام کے تحت منصوبہ اور بڑی سوچی سمجھی سازش اہل سنت کے خلاف، یہ بات یاد رکھ لیں۔ بالکل اس کے بارے میں ذرا بھی شک نہ کرے، بلکہ یہ بڑا غالی قسم کا اور تبرعی قسم کا یہ رافضی ہے، اور کئی رافضیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھیں پچھلے دنوں جو بات وہ کر رہے تھے، رافضیوں کے ذاکر کر رہے تھے کہ بڑا لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس ساتھی زیادہ ہوں، بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو ہوں پکے ہوں۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کے ساتھی بھاگے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اور امام حسین کے نہیں بھاگے۔ لہٰذا امام حسین جو ہیں وہ بھی بڑے ہیں، ان کے ساتھی بھی بڑے ہیں۔ رکھنا، لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس مجمع بڑا ہو، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہوں سارے مخلص ہوں۔ دل کی روشنی ہے، محمد کہتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں، رات کا اندھیرا ہے، حسین کہتا ہے جاؤ، جاتا۔ لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس بندے زیادہ ہوں، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہوں سارے پکے ہوں، جس کے پاس جتنے ہوں سارے مخلص ہوں۔ دن کی روشنی ہے، دن کی روشنی میں اسلام قبول کرنے کا وقت ہے، محمد بلاتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں۔ حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کے کہتا ہے جاؤ، جاتا کوئی نہیں۔ تو وہی بات یہ بندہ یہ شاہ نواز شاہ کر رہا ہے، یہ غور سے آپ سن لیں۔ محترم، یہ جو بات کر رہا ہے نا ملا، یہ اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ساتھی تھے جنگ احد میں بھاگ نہیں گئے تھے، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی نہیں بھاگے؟ یہ تو بات سچ ہے۔ ہاں جی، سن لیا آپ نے۔ شاہ نواز شاہ یہ صرف رافضی نہیں ہے، یہ تبرعی رافضی ہے، صحابہ کا گستاخ بے ادب۔ وہی بات جو رافضی کر رہے تھے کہ لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھی پکے ہوں۔ امام حسین بڑے لیڈر ہیں کہ ان کے ساتھی پکے تھے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھی کچے تھے۔ اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ وہ غزوہ احد سے بھاگ گئے، اور ایسے لگتا ہے کہ سارے ہی بھاگ گئے، حالانکہ یہ بات جھوٹی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وہ چند بھاگے تھے، وہ بھی بعد میں جب جنگ جو ہے وہ جیت لی گئی، فتح حاصل ہو گئی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ تو پیچھے سے جب کافروں نے جو ہے وہ حملہ کیا تو چند جو تھے ان کے پاؤں اکھڑ گئے بدحواسی کے اندر کہ یہ کیا بن گیا۔ یہ فطری تقاضا ہوتا ہے انسان کا۔ تو اللہ کریم نے ان کی بھی معافی کا اعلان قرآن پاک کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 155 کے اندر کر دیا۔ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں تحقیق اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یقین جانو، یعنی جن کا قرآن پر ایمان ہے وہ یقین کر لیں، جن کا ایمان نہیں ہے وہ کہتے رہیں وہ بھاگ گئے، وہ بھاگ گئے، بھاگ گئے۔ جو صحابہ پر ابتان کرے گا اس کا مطلب ہے وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ قرآن کو مانتا ہے۔ اور اس طرح کا موازنہ کرنا یہ رسول اللہ کی توہین ہے، کہ مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ جو تھے اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کی تربیت ایسی تھی یا ان کے اندر کشش نہیں تھی کہ ان کے صحابہ چھوڑ گئے، اور امام حسین کے جو صحاب تھے وہ جناب چھوڑ کے نہیں گئے۔ حالانکہ امام حسین سے نبی علیہ السلام کی شان زیادہ ہے، اور امام حسین کے جو اصحاب تھے ان سے اصحاب رسول کی شان زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ موازنہ کسی صورت نہیں بنتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہے، اور امام حسین کی خود توہین ہے۔ لیکن یہ بدبخت لوگ ہیں رافضی، انہیں اس سے غرض نہیں ہے، انہوں نے بس پیسے ٹھیکہ ہوتا ہے جو محرم کا وہ انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے، جتنے بھی انہیں زبان لمبی کرنے پڑے، جھوٹ بنانے پڑے، توہین کرنی پڑے، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے واہ واہ کروا کے ٹھیکہ پورا ہو جائے۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان کی قربانیاں غزوہ بدر کے اندر ان ظالموں کو نظر نہیں آتی، غزوہ احد کے اندر نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ وہ جو چند گئے تھے، اور وہ بھی بعد کے اندر جب جنگ جو ہے وہ جیت لی گئی تو بعد کے اندر وہ چلے گئے تھے، یہ ان پر، اور جنہیں اللہ نے پھر معاف کر دیا ان پر یہ آج بھی تان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل سنت پہ فضل فرمایا، یہ کسی پر بھی تان نہیں کرتے، نہ اصحاب پر نہ اہل بیت پر، رسول اللہ کی وجہ سے، چونکہ یہ دونوں کا احترام کرتے ہیں تو رسول اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں۔ آگے سمجھ، اور رسول اللہ کی وجہ سے ان دونوں کا حیا کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ جو رافضی ہیں وہ انہیں رسول اللہ کا کوئی حیا نہیں، ان کی اپنی بناوٹی محبت ہے، وہ اہل بیت کی بناوٹی محبت میں صحابہ پر زبان لمبی کرتے ہیں۔ جو خارجی ہیں ان کی بناوٹی محبت ہے، اور توحید کی جو کچھ بھی ہے وہ جناب اس کی وجہ سے اہل بیت پر زبان لمبی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں نا وہ بھی لوگ موجود ہیں نا جنہوں نے یزید کے حق میں کتابیں لکھ دیں، کہا یزید حق پر تھا، امام حسین غلطی پر تھے۔ اہل سنت جو ہیں وہ تو ان کا طریقہ تو یہ ہے کہ یزید پلید ہے، امام حسین حق پر تھے۔ جس طرح رافضی اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو صحابہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب خارجی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ کے صحاب جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو اس طرح تو اصحاب حسین بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ زبالہ کے مقام پر یہ تاریخ طبری کے اندر موجود ہے
کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی امام حسین کو، تو امام حسین نے کہا جو تم میں سے جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ تو یہ موجود ہے کہ وہ جو رستے میں آپ کے ساتھ ملے تھے وہ سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو آپ کوئی جو خارجی ہے وہ کہے کہ امام حسین جو ہے دیکھو تم کہتے ہو کہ رسول اللہ کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ تو امام حسین کے بھی چلے گئے تھے، تو کہہ سکتا ہے۔ لیکن ہم تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ ان کی بدبختی ہے جو چھوڑ کے امام حسین کے چلے گئے تھے۔ انہوں نے زندگی کو پسند کیا، امام حسین کی جو صحبت ہے اس سے زیادہ اور شہادت سے زیادہ انہوں نے زندگی کو پسند کیا۔ وہ محروم لوگ تھے، بدبخت لوگ تھے، امام حسین کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارا تو یہ نظریہ یہ ہے۔ لیکن ان کو خارجی رافضیوں کو جواب دینے کے لیے کہے تم کہتے ہو صحابہ رسول بھی چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ تو اصحاب حسین جو وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے، سمجھ آ رہی؟ تو پھر یہ رافضی کیا جواب دیں گے ان کو؟ یہ بدبخت جو ہیں صحابہ کو تبرہ کرنے والے، صحابہ کی جو پاکیزہ ہستی ہیں ان پر زبان کو لٹکانے والے کیا جواب دیں گے انہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں ایمان کی سلامتی ہے کہ ادب احترام کیا جائے، نہ صحاب کی محبت میں اہل بیت کی بے ادبی کی جائے اور نہ ہی اہل بیت کی محبت میں صحابہ اکرام کی بے ادبی کی جائے۔ اسی میں ایمان کی سلامتی ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ طریقہ ہے اور مشرب اور مسلک ہے۔ لہٰذا میری ساری بات کا مقصد یہ تھا، خلاصہ یہ ہے کہ یہ شاہ نواز شاہ بالکل پکا رافضی، تبرعی رافضی ہے۔ وہی باتیں پوری کی پوری کرتا ہے جو رافضی کرتے ہیں، ان کے پورے اس کے نظریات ہیں۔ صرف یہ دنیا کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے یہ بندہ بظاہر اہل سنت بنا ہوا ہے کہ ادھر سے بھی چندے لیتا رہے رافضیوں سے بھی، ادھر جو اہل سنت ہیں ان کو بھی دھوکہ دے کے ان کی بھی کلیں پڑھ پڑھ کر، ان کے محفلیں جو ہے وہ پڑھ پڑھ کے ان سے بھی پیسے بٹورتا رہے اور ایمان اہل سنت کا بھی خراب کرتا رہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ بہت بڑی سوچی سمجھی سکیم اور سازش اور دھوکہ ہے اہل سنت و جماعت کے ساتھ۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس طرح کے سارے فتنوں سے ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو